کائنات میڈم، اور کیا بات ہوگی؟ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارا کالج اس کے کرتوت کا گواہ ہے، اور آپ ابھی بھی اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ پروفیسر رفیق: میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو پرنسپل سر کے آنے کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہی پرنسپل سر بھی آ گئے، سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل سر نے اپنی چیئر پر بیٹھ کر سب کو بیٹھنے کو کہا۔ پرنسپل نے ایک نظر مجھے اور لائبہ کو دیکھا، پھر پروفیسر سے بات کرنے لگے۔ پرنسپل: یہ کیا معاملہ ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ پرنسپل سر کے اتنا پوچھتے ہی کائنات میڈم نے ساری بات بتا دی، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا۔ پرنسپل سر نے میری طرف نظر بھار کر دیکھا اور لائبہ سے سوال کیا۔ پرنسپل: بیٹا تم بتاؤ کیا ہوا تھا، مجھے ساری بات شروع سے سچ سچ بتاؤ۔ لائبہ: سر میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام لائبہ ہے، یہ لڑکا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے اپنا بھائی سمجھ کر اس سے کبھی کبھی بات کر لیتی تھی، مگر اس کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا، مجھے فون پر تنگ کرنے لگا۔ میں نے اسے جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کروں۔ اس نے ایسی ایسی باتیں اور حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سر اس نے گرلز ٹوائلٹ میں میری ویڈیو بنا لی اور مجھے تنگ کرنے لگا۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ سر آج اس نے مجھے بلیک میل کر کے آڈیٹوریم میں بلایا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ لائبہ کی باتیں سن کر جہاں سب کو غصہ آ رہا تھا، وہیں میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ کتنا بہترین جھوٹ، اور میں بے وقوف بن گیا۔ لازمی یہ ناصر اور روزینہ کی ہی ساتھی ہے۔ پرنسپل سر نے لائبہ کی بات سننے کے بعد میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا۔ پرنسپل: شیرو تم بتاؤ، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ کیا لائبہ نے جو کہا وہ صحیح ہے؟ شیرو: سر یہ بالکل جھوٹ ہے، اس نے خود مجھ سے دوستی کی، یہ خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، آپ چاہے تو میرے کلاس میٹ معید سے پوچھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں آج تک گرلز ٹوائلٹ کی طرف نہیں گیا تو ویڈیو کہاں سے بناؤں گا؟ اور سر میں نے کبھی اسے فون نہ کیا ہے نہ میسج کیا ہے۔ رہی بات آڈیٹوریم کی تو سر اس نے کہا تھا کہ اسے ڈرامہ ٹیم سے نکال دیا جائے گا اور ٹیم میں رہنے کے لیے اسے آج ٹیسٹ دینا ہے، جس کے لیے اسے ایک سین کی ریہرسل کرنی ہے۔ مجھے دوستی کا واسطہ دے کر یہ مجھے وہاں لے کر گئی اور خود ہی اپنے کپڑے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ لائبہ: سر یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ چاہیں تو میرے موبائل میں دیکھ لیں، اس نے میری ویڈیو بنا کر میرے فون پر بھیجی تھی اور مجھے گندے میسیجز بھی بھیجے تھے۔ لائبہ نے اپنا موبائل پرنسپل سر کو چیک کروایا۔ چند منٹ تک پرنسپل سر اس کا فون چیک کرتے رہے۔ لائبہ نے سر کو کچھ میسیجز، ویڈیوز اور تصویریں چیک کروائیں۔ پرنسپل سر کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ مجھے بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر فون میں ایسا کیا ہے۔ فون چیک کرنے کے بعد پرنسپل سر نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ پرنسپل: مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو، مگر تم نے مجھے مایوس کیا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں اس کے بارے میں؟ پرنسپل سر نے مجھے لائبہ کا موبائل پکڑا دیا۔ میں نے لائبہ کے موبائل میں ویڈیو دیکھی جس میں وہ ٹوائلٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر سے کسی نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا۔ لائبہ کی کمر نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے فون میں نے میسج بھی دیکھے جو میرے ہی فون سے سینڈ ہوئے تھے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شیرو: سر یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اس کی چال ہے، یہ بار بار میرا موبائل مانگ کر لے کر جاتی تھی، گھر والوں کو فون کرنے کا بہانہ بنا کر۔ آپ معید سے پوچھ سکتے ہیں۔ لائبہ: تو آج جو کچھ آڈیٹوریم میں ہوا وہ بھی جھوٹ ہے؟ سر میں کسی ڈرامہ ٹیم میں نہیں ہوں، بلکہ میں نے آج تک کبھی کسی اسٹیج پر پرفارمنس میں حصہ نہیں لیا۔ پوچھیں اس سے، اس نے مجھے وہاں کیوں بلایا؟ پرنسپل: تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ میرا دماغ گھوم گیا، میرے خلاف اتنی بڑی گیم ہو گئی اور اب میرے پاس ایک بھی ثبوت نہیں تھا۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میں التجا بھری نظروں سے پرنسپل کو دیکھنے لگا۔ شیرو: سر پلیز میری بات پر یقین کیجیے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ ایک بار ڈرامہ ٹیم سے بھی پوچھ کر دیکھیے، یہ مجھے اسے ملوانے لے کر گئی تھی کہ نہیں؟
प्रिंसिपल सर ने चपड़ासी को भेजकर ड्रामा टीम को बुलाने भेजा। थोड़ी देर में वो भी आ गए। वो सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। उन्होंने भी लाइबा की हाँ में हाँ मिलाई और मैं फिर एक बार गलत साबित हुआ। इन्हीं में से एक लड़की ने प्रिंसिपल सर को वीडियो क्लिप दिखाई और कुछ तस्वीरें। वो सब देखने के बाद तो प्रिंसिपल सर का पारा चढ़ गया, क्योंकि ये वही वीडियो थी जिसमें मैं लाइबा को पकड़ रहा था और वो छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। ये सब तो मैंने उसके कहने पर ही ड्रामा की रिहर्सल के नाम पर किया था। उस वक्त तो ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं था। फिर ये सब किसने रिकॉर्ड किया? और इस वीडियो में मेरी और लाइबा की जो दरमियान में बातचीत हुई थी वो भी नहीं थी, यानी कि उसकी एडिटिंग की गई थी। प्रिंसिपल, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतने गिरे हुए हो। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती हुई है। आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकालता हूँ और तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकोगे। रफीक, पुलिस को बुलाओ और इसे उनके हवाले कर दो। किसी लड़की की इज्जत पर हमला करने वाले को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे और मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं था। प्रिंसिपल की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, एक ही पल में सब मिट्टी हो गए। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी और मुझे सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? वो सब मुझे ही मुजरम समझेंगे। मैं पूरी तरह मायूस हो गया और आखिरी बार इल्तिजा भरी नज़रों से प्रोफेसर रफीक की तरफ देखा, मगर उन्होंने भी नज़रें झुका लीं। प्रिंसिपल ने बेल बजाई और चपड़ासी अंदर आ गया। प्रिंसिपल, पुलिस को फ़ोन कर दो कि वो इसे आकर ले जाए। चपड़ासी, सर पुलिस तो आ चुकी है। प्रिंसिपल, आ चुकी है, मगर किसने बुलाया उनको? चपड़ासी, पता नहीं सर, किसी ने कॉलेज से ही फ़ोन किया है। प्रिंसिपल, ठीक है, जाओ ऑफिसर को यहीं ले आओ। बाहर स्टूडेंट गुस्से में खड़े हैं, कहीं इस पर हमला न कर दे। चपड़ासी प्रिंसिपल का हुक्म सुनकर बाहर चला गया पुलिस को लेने। मैं अपनी बर्बादी पर रो रहा था और मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, मगर जिसने मुझे बर्बाद किया है मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। मेरी नस नस में गुस्सा लावा बन के दौड़ने लगा और मैंने जलती हुई आंखों से लाइबा को देखा। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और कायनात मैडम उसे खामोश करवाते हुए मुझे गुस्से से देख रही थी। चपड़ासी के साथ पुलिस ऑफिसर और 2 कांस्टेबल अंदर आ गए। प्रिंसिपल सर ने उनको मुझे अरेस्ट करने को कहा। प्रिंसिपल, ऑफिसर, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे कॉलेज में ऐसी शर्मनाक हरकत हुई। आपका मुजरिम ये रहा और ये रही वो लड़की जिस पर इसने रेप करने की कोशिश की। सबूत आप इनके मोबाइल में से ले सकते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल को मुझे अपने साथ ले जाने को कहा और लाइबा को भी अपने बयान दर्ज करवाने को कहा। साथ ही उसके मोबाइल और जो ड्रामा टीम के स्टूडेंट के पास जो वीडियो मौजूद थी उसको जमा करवाने को कहा। जैसे ही मुझे पुलिस वाले ऑफिस से बाहर ले जाने लगे तभी स्मीना मैडम ऑफिस में दाखिल हुई और प्रिंसिपल सर को मुझे रोकने को कहा।